بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا اس زمانے کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اور 80% جنگ اسی کے ذریعے سے لڑی جا رہی ہے، اور ہمارے دین کے خلاف، ہمارے علماء کے خلاف، ہمارے دینی مدارس کے خلاف جتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا اسی میڈیا کے ذریعے کیا گیا، اور قوم کی بہت بڑی تعداد کی ذہن سازی تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، ذہن کا فساد اسی سے پیدا کیا گیا، تو اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ باقی جہاں تک ڈیجیٹل تصویر کی بات ہے تو اس میں ہمارے اکابر مفتیان کرام کی مجلسیں ہوئی ہیں باقاعدہ، اور وہ 3 دن تک جاری رہی ہیں، اور ان مجلسوں کے نتیجے میں 3 موقف سامنے آئے۔ بعض حضرات تو وہ ہیں کہ جو ڈیجیٹل تصویر کو تصویر ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں فنی طور پر یہ تصویر کے حکم میں ہے ہی نہیں، تصویر کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی، اس کی پھر تفصیل ہے جس کی طرف میں نہیں جاتا۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ ہر قسم کی تصویر حرام ہے، کسی طرح اس کی کوئی گنجائش نہیں، اور تیسرا موقف یہ ہے کہ تصویر کے حکم میں تو یہ ہے، لیکن ضرورت کی بنا پر جیسے اس تصویر کی گنجائش ہے جو تقریباً متفق علیہ طور پر حرام ہے، جو چھپی ہوئی ہو کسی کپڑے پر، کسی کاغذ پر، تو اسی طریقے سے ضرورت کی بنا پر ڈیجیٹل تصویر کی بھی گنجائش ہے۔ اور ضرورت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جنگ اسی میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے، پوری قوموں کے ذہن اسی کے ذریعے سے تبدیل کیے جا رہے ہیں، اور کس سچ کو جھوٹ ثابت کیا جا رہا ہے، جھوٹ کو سچ ثابت کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ اسی میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اور ٹی وی چینلوں پر جو نام نہاد دانشور بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہمارے دین کی بنیادوں پر حملے کرتے ہیں، اور ان کو سننے والے شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، تو اگر ہمارے باقی جتنے مباح کام ہیں ان کے لیے بھی ہم اس تصویر کا ارتکاب کرتے ہیں جو متفق علیہ حرام ہے۔ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ تصویر بنانا پڑتی ہے، تبلیغی دورے پر جاتے ہیں وہ تصویر بنانا پڑتی ہے، آپ کوئی جائیداد خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں وہ تصویر بنانا پڑتی ہے، آپ کسی تفریح دورے کے لیے جاتے ہیں وہ تصویر بنانا پڑتی ہے، آپ اصلی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تصویر بنانا پڑتی ہے، حتیٰ کہ اب تو وفاق نے بھی تصویر کو لازم قرار دیا ہے، وفاق کا امتحان دینے کے لیے اس تصویر کو لازم قرار دیا گیا ہے جو متفق علیہ حرام ہے۔ متفق علیہ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھا ایسے جاتا ہے، ویسے متفق علیہ وہ بھی نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، اور یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس بارے میں 3 روایتیں اور ایک روایت مباح ہونے کی بھی ہے جو غیر ذی ذل تصویر ہے۔ تو اس بنا پر جب ہم اس تصویر کی اجازت دیتے ہیں اتنے سارے مباحات کے لیے بھی اور مستحبات کے لیے بھی، نفل حج عمرے کے لیے بھی، تو جہاں لاکھوں لوگوں کے ایمان خطرے میں پڑے ہوئے ہوں، وہ دین سے بیزار ہو رہے ہوں، وہ علماء سے، دین مدارس سے کٹ رہے ہوں، تو وہاں اس کی ضرورت کو تسلیم کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ اس وقت اس میڈیا کا استعمال کرنا یہ دین کی حفاظت کے لیے اور دین پر ہونے والے حملوں سے دفاع کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کو اگر احتیاط کے ساتھ اور صحیح مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، اور اسے اس طریقے سے استعمال نہ کیا جائے جیسے بے دین لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ دور سے تجاوز نہ ہو، تو اس کا استعمال لاکھوں لوگوں کے ایمان کے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ